المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک سے تخلف اختیار کرنے والوں کو کچھ مزید نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، مدینے والوں کے لیے اور جو مدینہ کے ارد گرد بستیاں ہیں، دیہاتی لوگ جو رہتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد پر بھیج کر خود گھر بیٹھے رہیں۔ ان کے لیے تخلف اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جائیں اور یہ خود پیچھے بیٹھے رہیں۔ جی نہ مدینے والوں کے لیے جائز ہے اور نہ ہی مدینے کے ساتھ والے دیہاتیوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ جو مدینے والے ہیں نا، ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے۔ زبان سے بندہ لاکھ مدینہ مدینہ کرتا رہے لیکن مدینے والی کی اس سنت کو نہ اپنائے، لاکھ اپنی محبت کے اظہار کرے، کریم آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہے، جھومے اتنا کہ ٹکر مار کے دیوار میں سر پھاڑ لے، عاشق رسول نہیں ہے جب تک یہ کام نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فتویٰ دے دیا ہے فرمایا کہ ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے پیچھے رہنا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں جب جہاد پر، گرمی میں سخت تکالیف کو اٹھاتے ہوئے، مشقت شاقہ کو برداشت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، تو پھر یہ لوگ پیچھے کیوں رہ گئے؟ مدینے والے اور مدینے کے ساتھ والے۔ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا بتائیں نا، اگر اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہم میں تشریف فرما ہوتے اور آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوتی کہ غزہ پر، فلسطین پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، تو بتائیں میرے آقا علیہ السلام روانہ ہوتے یا نہ ہوتے؟ آقا علیہ السلام روانہ ہوتے نا ان کی مدد کے لیے، تو بتائیں جب جس عمل سے آقا علیہ السلام پیچھے رہنے والے نہیں ہیں تو امت پیچھے کیوں رہ گئی؟ جن کی مدد کے لیے آقا علیہ السلام اگر یہاں تشریف فرما ہوں تو حضور روانہ ہو جائیں، بلکہ آقا علیہ السلام کا تو طریقہ مبارکہ یہ نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دیں اور ہم بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں، نہ۔ جی آپ دیکھ لیں، بدر میں دیکھ لیں، آپ دشمن ایسے گزرنے لگا تھا، کریم آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچے، بدر میں حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ جی بدر کا اور مدینے کا فاصلہ کتنا فاصلہ طے کر کے آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچے دشمن کو پکڑنے کے لیے، جبکہ دشمن جو ہے اس وقت حملے کی نیت سے بھی نہیں آ رہا تھا، دشمن حملے کی نیت سے نہیں آ رہا تھا، آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچے۔ اور آپ اس کے بعد آپ احد کو دیکھ لیں، احد جو ہے نا وہ بپا ہوتا ہے، دشمن وہاں آ پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام وہی انتظار فرماتے رہے، بلکہ قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کچھ گروہ جو ہیں، کچھ لوگوں کے ایک طبقہ جو ہے وہ مشورہ یہ دے رہا تھا مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے، لیکن قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے آقا علیہ السلام نے زرہ پہن لی، اپنے ہتھیار اٹھائے، ہتھیار اٹھا کے آقا علیہ السلام آج جو راستہ نکلتا ہے نا سیدھا شار احد کی طرف جاتا ہے، راستہ احد کی طرف جاتا ہے، اسی راستے سے آقا علیہ السلام پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نبی جو ہے نا جب ہتھیار اٹھا لے، جب تک کافروں کو قتل نہ کر لے تب تک ہتھیار اتارتا ہی نہیں ہے، میں تم نہیں آتے اور نہ ہو میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں نا
صحابہ کرام علیہ مردوان نے انکار نہیں کیا کہ حضور ہم جاتے نہیں آپ کے ساتھ جہاد پر، جائیں گے لڑیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر کے ہم اپنا دفاع کریں، لیکن قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا، میں کہ ہم خود جائیں گے وہاں، جی ان کو بھی یہاں نہیں آنے دیں۔ اور تبوک کو آپ دیکھ لیں، تبوک وہاں سے اطلاع آئی تھی کہ 1,00,000 فوجیوں کو لے کر کے مدینے پہ حملہ آور ہونے والا ہے ہرقل ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں انتظار فرمایا کہ وہ وہاں سے روانہ ہو جائے اور یہاں آ جائے اور پھر ہم دیکھیں کہ کیسے حملہ کرتے ہیں، نہ نہ نہ، پتہ ہے کہ اتنی جناب وہ نڈر فوج ہے، تجربہ کار فوج ہے، بڑی لڑاکی فوج ہے، جہاں جاتے ہیں ادھم مچا دیتے ہیں۔ ہرقل کی حکومت جو تھی وہ روم کی حکومت تھی، روم کی حکومت اس وقت جس طرح آج امریکہ اور روس جو ہیں وہ بکھرے ہوئے گیدڑ بنے ہوئے، بدماش بنے ہوئے ہیں، ہاں جی ریچھ بنے ہوئے ہیں اور ہر طرف جناب تباہیاں مچا رہے ہیں، اسی طرح اس وقت ان دونوں کا حال تھا، روم کی اور فارس کی، ایرانیوں کی حکومت اور رومی کی حکومت، یہ دو حکومتیں تھیں۔ اور ہرقل جو ہے اتنی بڑی حکومت، اس کی سپر پاور اس وقت کا، کہ قربان جائیں کریم آقا علیہ السلام کی جرت اور بہادری پر اور حضور کی شجاعت پر، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صرف 30,000 صحابہ کو، وہ بھی ان کے پاس سواریاں پوری نہیں ہیں، کئی پیدل جا رہے ہیں، کہ سواریاں ہیں تو اونٹوں پہ جا رہے ہیں، کئی گھوڑوں پہ جا رہے ہیں، اس وقت اس طرح کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم نہ ہو یہاں ایسی تکلیف کرو گے، ہم خود آ جاتے ہیں، ہم خود ہی آ رہے ہیں تمہارے پاس۔ اللہ اکبر، میرے خالق اور مالک نے ایسا روب بٹھا دیا ہرقل کے دل پر جی کہ وہ جناب مدینے آنے کے بجائے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، مدینے آنے کا اعلان کر چکا تھا، یہاں تباہی مچانے آؤں گا، تتار کر دوں گا، ہیں جی ہر ایک چیز جو ہے وہ میں ختم کر دوں گا ان کی۔ لیکن قربان جائیں میرے کریم آقا علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی پر آقا علیہ السلام یا روانہ ہوئے، انہیں پتہ چلا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رعب طاری کر دیا، کسی کو ہمت نہیں ہوا آگے آنے کی۔ تو بھائی یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو آقا علیہ السلام کو جو رب نے رعب عطا فرمایا تھا نا، حضور فرماتے ہیں میرا دشمن جو ہے نا 1 مہینے کی مسافت پہ بھی ہو نا، وہیں سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں پہ اس کو ڈر طاری ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یہاں پہ حبیب کریم علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام کا وہ رعب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا تھا، اس کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ کاش کہ اس وقت جو ہے نا ایسے لوگ جو ہے نا وہ با ہمت اور با عزم ہوں، ہاں جی جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم میں سے کچھ خیرات ملی ہو، بھیک ملی ہو، وہ آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں پر آج بھی رعب طاری کر دے گا۔ لیکن ہمت پکڑیں تو پھر ہے نا، میدان میں آئیں تو پھر ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تو بالکل معاملہ مختلف ہو گیا ہے، ہیں جی مسلمان جو ہیں وہ دبکے پڑے ہیں، خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیوں سے نکلنے والا احتجاج جو ہے وہ جناب جرمن تک جا پہنچا ہے، ہاں جی ان کی عوام کو وہاں کی جو پولیس ہے وہ اسی طرح مار رہی ہے، ان کو پٹائی کر رہی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یا مسلمان ملکوں میں فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات کرے تو ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کی پولیس کی طرف سے، ان کے فوجیوں کی طرف سے، اسی طرح کر کے آج ان کا حال ہو رہا ہے جو ان کے لوگ ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ کافر بھی رونے لگ گیا ہے، کافر کو بھی رونا آ گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے جو ہیں نا وہ بے خبر پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی امت کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ کے لیے اور اس کے ارد گرد والوں کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلف اختیار کریں، کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جب جا رہے ہیں جہاد پر، ہاں جی پوری دنیا میں میرے حبیب کریم علیہ السلام سے بھی نازک جسم کا بندہ ہے کوئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ہتھیلی کو ہم نے ہتھیلی جب لگائی نا سلام کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، کہتے ہیں قسم خدا کی اتنا تو ریشم بھی نرم نہیں تھا جتنی حضور کی ہتھیلی نرم تھی۔ بتائیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جسم مبارکہ جو ہے نا وہ چاندی کی طرح سفید، بلکہ اس سے بھی زیادہ سفید تھا۔ ہیں جی آج آپ کی سکن کو مسئلہ بنتا ہے جناب دینی حق کے غلبے کے لیے باہر جاتے ہوئے، لوگوں سے بات کرتے ہوئے، تو بتائیں یار آپ اتنے نازک اندام تو نہیں ہیں جتنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جسم عطا فرمایا تھا میرے حبیب کریم علیہ السلام کو، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام چاند سے بھی زیادہ سونے تھے، تو پھر وہ حبیب کریم علیہ السلام تکالیف شاقہ اٹھائیں اور اتنی مشقتیں برداشت کریں، آقا علیہ السلام جہاد پہ روانہ ہو جائیں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، میں اور تم میں سے کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو میرے حبیب کی جان سے قیمتی سمجھے۔ ہیں میرے حبیب جا رہے ہیں اور تم اپنی جان بچا کے یہاں بیٹھے ہو، یہ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں جب میرے حبیب جا رہے ہیں تو تمہارے لیے تو جانا زیادہ ضروری ہے کہ تم بھی جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے بھی آپ جاؤ میں نہیں جاتا، لیکن قربان جائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا معاملہ ہے آگے، آقا علیہ السلام خود تشریف لے گئے، بطور سپہ سالار حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں جی، صحابہ کرام علیہ مردوان کے میدان جہاد میں صفیں بنانے کے لیے حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، کیسے کیسے کھڑا کرنا، کس کس کو آگے کرنا، کس کس کو پہلے بھیجنا ہے۔ سرایا حضور نے روانہ فرمایا تو وہاں سمجھا کے بھیجا صحابہ کو، پہلے فلاں امیر بنے گا وہ شہید ہوگا، فلاں بنے گا وہ شہید ہوگا، پھر فلاں بنے گا وہ شہید ہوگا، اس طرح کر کے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جس میں شہید ہوئے اور باقی صحابہ، ان میں آقا علیہ السلام نے امیری مقرر فرما دی تھی، فلاں کے بعد فلاں، فلاں کے بعد فلاں۔ یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ آقا علیہ السلام خود بطور امیر کے تشریف لے جا رہے ہیں، امیر الجیش کے طور پہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، میں کہ تم جو ہے نا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی جانوں کو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی جانوں سے زیادہ قیمتی جانو۔ جب میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنی جان کو بچا کے نہیں رکھ رہے تو پھر تمہاری جانوں کی کیا اوقات ہے؟ تم کیوں اپنے آپ کو بچاتے پھرتے؟ ولا یرغبوا، یہ الفاظ جو ہے نا، اللہ اکبر، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، میں تم اپنی جانوں کو عزیز جانتے ہو میرے حبیب کی جان سے؟ ولا یرغبوا بانفسہم، میں تم اپنی جانوں کو میرے حبیب کی جان سے عزیز نہ جانو، تم اپنی جانوں کو میرے حبیب کی جان سے قیمتی نہ جانو۔ میرے حبیب کی جان تو وہ ہے، میں کہ عمرو کا حبیب پر تیری عمر کی قسم ہے مجھے تو، والعصر حبیب پر تیرے زمانے کی قسم ہے، والفجر والیال عشر، اور والضحی واللیل اذا سجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ شانیت بیان فرمائی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی، ایک ایک شے کی قسم ارشاد فرماتا ہے رب تبارک، حبیب تیرے رخ بدعا کی قسم ہے، تیری زلف واللیل کی قسم ہے۔ بتائیں نا یار، پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر کے قسمیں یاد فرمائی ہوں؟ اتنا سونا ہو کہ رب بھی قسم اٹھائے؟ نہیں ہے نا پوری کائنات میں یار۔ تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے قیمتی جان رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کی جان کی قسم میں ارشاد فرماؤں، جس کے چہرے کی قسم میں ارشاد فرماؤں، ید اللہ، جس کے ہاتھوں کی قسم میں ارشاد فرماؤں، جس کے ہاتھ کو میں اپنا ہاتھ قرار دوں، جس کے چہرے کو میں اپنا چہرہ قرار دوں، اور فرمایا کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے کو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ میری اتنی پسندیدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا، حبیب پیارے فاصبر فإنک بأعیننا، اس کا ترجمہ جو ہے نا جو بنتا ہے نا میں وہ سنا رہا ہوں، جو ترجمہ ہمارے علماء کرتے ہیں نا وہ نہیں سنا رہا، صرف میں اس بات میں مزید جو ہے نا وہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کو آپ میری آنکھوں میں رہتے ہیں جی ہر وقت ہیں، اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے فاصبر فإنک بأعیننا، حبیب آپ تو ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مطلب یہ کہ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، نگاہ کرم آپ کی طرف ہے ہر وقت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، میں حبیب پہلے جب آپ اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قومہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، حبیب پیارے سارا کچھ تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے تجھے۔ وتقلبک فی الساجدین، صرف اتنا ہی نہیں ہے حبیب پیارے یہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، میں حبیب پیارے جہاں جہاں تو آتا رہا ہے نا، جہاں جہاں سے تو جاتا رہا ہے، میں حبیب ہر جگہ ہم تجھے دیکھتے رہے، اتنی نگاہ کرم ہے تجھ پر حبیب پیارے۔ بتائیں یار، اتنا رب کسی اور کو بھی دیکھتا ہے؟ کسی اور کو بھی رب دیکھتا ہے؟ اتنی قیمتی جان ہو میرے حبیب کریم علیہ السلام کی، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس، میں خبردار تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی جانوں کو میرے حبیب کی جان سے قیمتی جانو۔ میرے حبیب کی شان تو براء البراء ہے، اتنی عزت، اتنی شان، اتنی شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، میں کہ وہ قیمتی جان ہی اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں واللہ یعصمک من الناس، میں حبیب پیارے تیری حفاظت اب میں ہی کروں گا، میں خالق اور مالک تیری حفاظت کروں گا۔ جس کی حفاظت کا ذمہ رب لے لے، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا اور اپنے حبیب کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، اللہ اکبر، حضور کے صحابہ تلوار اٹھا کر کے آقا علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، رات کو پہرا دیا کرتے تھے۔ جب بھی آقا علیہ السلام چلتے حضور کے صحابہ تلوار اٹھا کر چلتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو آقا علیہ السلام میں صحابہ رات کو چلے جاؤ گھر میں، صبح دن کے وقت میرے ساتھ اس طرح نہ چلا کرو۔ عرض کرتے ہیں حضور خیر تو ہے؟ آقا علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذمہ لے لیا ہے۔
قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لیا ہے اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب نے لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا جی سب سے بڑا بہادر کون ہے تم میں؟ انہوں نے کہا سب سے بڑے بہادر تو حضور ہی تھے، بس حضور ہی سب سے بڑے بہادر۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہا کہ رات کے وقت نا مدینہ منورہ میں تھے تو ایک دم سے کہیں سے آواز آتی ہے زور سے، تو پورے مدینے والے خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے باہر تشریف لاتے ہیں، باقی صحابہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نہ، اللہ اکبر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے، ان کی گھوڑی تھی، اس پہ حضور سوار ہوئے، پورے مدینے کے حضور باہر سے چکر لگا کے آئے، اس طرح اکیلے تنے تنہا، کسی کو ساتھ نہیں لے گئے حضور، اکیلے آقا علیہ السلام جاتے ہیں، پورے مدینے کا باہر سے چکر لگاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا خیر ہے خیر ہے، سارے گھر میں آرام کرو، کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کے آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی پھر گھوڑی کی بھی تعریف فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اسے سمندر کی طرح پایا ہے، ہاں جی جیسے سمندر ایسے بہہ رہا ہوتا ہے نا، حضور فرماتے اسی طرح کر کے یہ بھی اتنی تیز رفتار تھی اور اتنی تیز دوڑنے والی تھی، اللہ اکبر، کہ ایسی گھوڑی دوڑی کہ اس نے اللہ کے حبیب کو بھی خوش کر دیا یار، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، اب دیکھیں جی کچھ نصیحتیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی اور اتنی شاندار باتیں کی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، میں کہ محبوب کے صحابہ جو جب تم میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل پڑتے تو تمہیں جو پیاس لگتی، ولا نصب اور جو تمہیں تھکاوٹ آتی، ولا مخمصۃ اور جو تمہیں بھوک لگتی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا اور تم گھوڑے پر بیٹھ کر پیدل چلتے ہوئے جو بھی وادی گزرتے، جس وادی سے بھی گزرتے، ہاں جی جتنے بھی قدم اٹھاتے تم نہ، ولا یطؤون موطئا جتنے بھی قدم اٹھاتے تم، جتنے بھی تمہارے جو ہے نا وہ قدموں کے شمار ہوتا سارے کا سارا، اور یہاں تک فرمایا یغیظ الکفارا، میں جب تم سارے جمع ہو کے نکلتے تو کافروں کے دل جل جاتے، تمہارے جمع ہو کے نکلنے پر جو کافروں کے دل جلتے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی، تمہاری پیاس کا بھی، تھکاوٹ کا بھی، بھوک کا بھی، تمہارے سارے جمع ہو کے چلنے کا بھی، تمہیں لگنے والی ٹھوکر کا بھی، اور تمہارے اس عمل کو دیکھ کے کافروں کے جلنے کا بھی، ولا ینالون من عدو نیلا اور دشمنوں سے جو بھی تم سامان حاصل کرتے وہ بھی، ان کو جو زخم لگاتے وہ بھی، ان سے جو زخم پاتے وہ بھی، الا کتب لہم بھی عمل صالح، اللہ تعالیٰ نے مایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کے بدلے میں تمہارے لیے اجر صالح لکھ دیتا، اجر صالح لکھ دیتا، اللہ اکبر۔ آپ بتائیں نا جی، سفر کے لیے چلنا تو اپنے خود جو ہے نا بندہ نیت کر کے چل رہا ہے نا، جہاد کے لیے جا رہا ہے نیت کر کے جا رہا ہے، اب گھر سے آئے یہاں پر نیت کر کے آئے بھی میں جا رہا ہوں، ہیں جی یہ تو آپ کی یعنی کہ خود کا ایک اختیاری عمل ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو بھوک لگ گئی، یہ کو آپ کے اختیار سے تھوڑی لگی ہے، آپ کو پیاس لگ گئی آپ کے اختیار سے تو نہیں لگے نا، یہ کو بٹن والی تو بات ہے نہیں کہ بندہ سوئچ آن کرے تو بندے کو بھوک لگ جائے، اوپر کرے تو بھوک ختم ہو جائے، ہیں جی بٹن آن کر دے تو بندے کو جناب تھکاوٹ ہو جائے، بٹن نیچے کر دے تو تھکاوٹ اتر جائے اس کی، ایسی تو بات ہے نہیں۔ کچھ چیزیں اختیاری ہیں کچھ غیر اختیاری ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا میں کہ تم میرے حبیب کے ساتھ جہاد پہ نکل پڑتے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو تم عمل اختیار سے کرتے اس کا تو اجر میں نے دینا ہی دینا تھا، جو عمل تم سے بغیر اختیار کے ہوتا میں نے اس کا بھی اجر دینا تھا، تمہیں اس کا بھی اجر دینا تھا۔ اب بتائیں نا، جب بندہ جہاد پہ جا رہا ہو، جہاد میں جاتے ہوئے پاؤں کو جو مٹی لگتی ہے تو بندہ خود تو اڑا کے نہیں نہ پھینکتا، نہ ہی نیت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میدان جہاد میں جاتا ہوا بندہ جو ہے نا اس کے پاؤں پہ جو مٹی لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس میرے غلام کو زخم لگ جائے میدان جہاد کے اندر نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ قیامت والے دن زخم جو ہے نا وہ مشک اور عنبر کا ہوگا، اس میں مشک بھری ہوگی جو اس زخم میں، اور اس زخم سے نور کی لائٹیں نکل رہی ہوں گی، نور نکل رہا ہوگا، اور وہی اس کی علامت اور پہچان ہوگی یہ محمد عربی کا غلام ہے، اس بندے نے غلبہ دین کے لیے اپنی قربانی دی تھی، ایک زخم لگوایا تھا اس میں، بتائیں اتنا بڑا اجر ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے
کچھ لوگوں کے بارے میں ایک حدیث پاک میں 3 لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑے بندہ، اور دوسری آنکھ وہ جو مسلمانوں کے لیے رات کو کھڑے ہو کر، مجاہدین کے لیے، مومنین کے لیے رات کو کھڑے ہو کر پہرا دے، رات کو جاگتی رہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ آنکھ پر جہنم کی آگ حرام تو پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک دیکھیں نا کہ پاؤں پر مٹی لگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ صرف پاؤں پر مٹی پڑی ہے، اب مٹی اختیار سے تو نہیں نہ پڑی، بغیر اختیار کے پڑ گئی ہے، چلتے ہوئے جناب مٹی آ گئی ہے اس کے پاؤں پر۔ اب بتائیں جس کے پاؤں پر صرف مٹی پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے، جس کی گردن ہی کٹ جائے اللہ کی راہ میں، اس کا کیا اجر ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پھر اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر صالح، عمل صالح، جی عمل صالح جو ہے نا اس کے لیے لکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ دشمن کو زخم لگانا اور دشمن کا زخم جھیلنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں والا عمل صالح کے طور پر لکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی شان لکھی ہے کہ مومن جو ہیں وہ دشمنوں کو ڈرانے والے ہیں، دشمنوں کو جلانے والے ہیں۔ یغیظ الکفارہ، کافروں کو جلائیں، کافروں کو جلانے کا بھی رب نے اجر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کافر جلیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہر سال اسلحے نکال کے ٹاکی شاکی مارنی، ان کو ہلانا جلانا، اوپر نیچے لے جانا، یہ دشمنوں کو جلانے کے لیے ہو تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن ہوتا یہ ہے یہ اپنوں کو ڈرانے کے لیے، ان کو یرکانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر بندے دے پتر بن کے رہنا، خبردار سر اتنے نہیں کرنا، نہیں تو تھوڑا دھون نکل جائے گا۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو یہ جو ہے نا جتنا بھی اسلحہ ہے ان کے پاس یہ کافروں کو جلانے کے لیے ہو۔ جب یہ نکال کے ٹاکی شاکی مار رہے ہوتے ہیں تو کافروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کافروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ رب فرماتے یغیظ الکفارہ، میں جب مسلمان جو ہے نا ایسے سے باہر نکل پڑیں تو میں کافروں کے دل پھٹ جائیں، جی ان کے جگر جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مسلمانوں کا رعب اور جلال ایسا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں کو اس طرح جلائے گا نا، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میں اپنے اس کے نام اعمال میں اپنے ہاں لوح محفوظ میں اس کے لیے بطور عمل صالح کے لکھ دوں گا۔ بڑا اچھا کام کیا تو نے بھائی، بڑا اچھا کام۔ اللہ فرماتا ہے یہ لکھ لوں گا، پھر ریکارڈ آپ کا جل سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریکارڈ تو دائیں بائیں نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ سارے کام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پیاس لگے، تمہیں تھکاوٹ ہو، تمہیں بھوک لگے، تم جناب کوئی جتنی بھی ٹھوکریں لگیں، تمہیں تکلیف ہو، کافروں کو جلاؤ، تم دشمنوں سے جو کچھ بھی پاؤ، تم ان کا مال حاصل کرو، جو کچھ بھی حاصل کرو ان سے، ان کو زخم لگاؤ، تم زخم پاؤ ان سے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ سارے کا سارا تمہارے لیے عمل صالح کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، محسنین کا، مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیہ مبارکہ نے بتا دیا جو کافروں کے ساتھ لڑنے والا ہو وہ محسن ہے، وہ کیا ہے؟ دہشت گرد نہیں ہے۔ جو مومن کو دہشت گرد کہے بندہ مومن ہی نہیں ہے، جو جہاد کی بات کو دہشت گردی کہے، اس کو ٹیررزم کہے، مسلمان کو ٹیررسٹ کہے، جو جہاد کی بات کرنے والا ہو، ایسا بندہ خود بدماش ہے، خود بندہ دین کا دشمن ہے، خود عند اللہ ذلیل ہے۔ دنیا جہان میں ارذل الناس بندہ وہی ہے، اذل الناس بندہ وہی ہے، سب سے بڑا حقیر، سب سے بڑا ذلیل بندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سونا کہے وہ اسے برا کہے ہیں۔ آگے دیکھیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، میں جو بھی بندہ غلبہ دین کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ نفقہ چاہے بڑا ہو او صغیرہ، صغیرہ نفقہ صغیرہ ہو یا پھر نفقہ کبیرہ ہو، بڑی شے خرچ کرے غلبہ دین کے لیے، جہاد کے لیے، دین کے اعلاء کے لیے چھوٹی شے خرچ کرے، ولا یقطعون وادیا، اور یا پھر کوئی وادی طے کرے جہاد کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے الا کتب لہم، اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی لکھ دیتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دے احسن ما کانوا یعملون۔ یہ احسن ما کانوا یعملون کا جو ترجمہ ہے یہ دو طرح سے کیا جائے گا۔ احسن سے مراد جو ہے نا یا تو اس کا عمل ہوگا مجاہد کا،
کیا ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے میں اس کو بدلہ دوں گا اس کے اس عمل کا جو سب سے سونا ہے۔ سب سے سونا عمل کون سا ہے؟ جہاد میں جانا، جہاد میں جاتے ہوئے بھوک لگنا، جہاد میں جاتے ہوئے پیاس لگنا، جہاد میں جاتے ہوئے تھکاوٹ ہونا، جہاد میں جاتے ہوئے کافروں کو جلانا، جہاد میں جاتے ہوئے کافروں کو جلانا، کافروں کو زخم پہنچانا بھی، کافروں سے زخم پانا بھی۔ اللہ فرماتا ہے احسن ما کانوا یعملون، یہ اس کا سب سے سونا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا معنی اس کا یوں بنے گا کہ احسن جو ہے یہاں پہ اجر کی صفت بنے گی، کس کی؟ اجر کی صفت بنے گی، یعنی اللہ فرماتا ہے پھر یہاں پہ ما کانو نہیں پڑھیں گے، پھر مما کانو پڑھیں گے، احسن مما کانو یعملون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کو لکھ دیتا ہے تاکہ اللہ ان کو جزا دے، اور جزا بھی ایسی جو ان کے عمل سے بھی سونی ہو، ان کے عمل سے بھی سونی جزا ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیا نا، مال دیا اللہ کی راہ میں، اللہ اس سے بھی سونا عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے اپنی جان دی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ سونا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔